بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سال دوم کے اسمارٹ سلیبس میں شامل حضرت علامہ اقبال کی دو غزلیات میں سے پہلی غزل پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مرد مومن کو کیا آگاہ خودی کے راز سے، مرد مومن کو کیا آگاہ خودی کے راز سے، درس عظمت دے دیا شاہین کی پرواز سے۔ شاعر مشرق، مصور پاکستان، ترجمان حقیقت، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عظیم قومی شاعر ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو بلندی کردار، عمل پہم، جہد مسلسل، مستقل مزاجی، خود اعتمادی کا درس دیا، اور انہوں نے اپنی شاعرانہ حکمت، مذہبی جوش و جلال اور درد مندانہ طلب کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا۔ ان کی شاعری اپنے دور کی خوبصورت ترین شاعری میں سے ایک ہے، اور انہوں نے اپنی شاعری کو نئی جہات سے روشناس کروایا۔ اردو غزل کے اندر حضرت اقبال سے پہلے ایسی شاعری ہمیں نہیں ملتی کہ جس نے اپنے خارجی مسائل کو اپنے شاعرانہ حسن کے ذریعے کمال درجے تک پہنچا دیا ہو۔ ان کی شاعری کے اندر فکر کی گہرائی نظر آتی ہے، تخیل کی بلند پروازی اور جذبے کی شدت علامہ اقبال کی شاعری کے بہترین عناصر ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے مسلمان کو خودی کا درس دیا اور مرد مومن کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کمال تک پہنچنے کا انداز سکھا دیا۔ یہ عظیم شخصیت مسلمانوں کے اندر جہاں جذبہ حب الوطنی بیدار کرنے میں کامیاب ہوئے، وہاں اسلام کا ابدی پیغام بھی پہنچاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے اور مسلمانوں کو کاربند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سلیبس کے اندر موجود علامہ اقبال کی پہلی غزل کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آگے بڑا خوبصورت شعر، تلمیحات ہیں اس کے اندر کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ،
اور آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو اس غزل کے اندر بچوں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ تو جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، آداب یہ ادب کی جمع ہے، خود آگاہی اپنی ذات کی پہچان، اسرار کہتے ہیں راز کو، بھید کو، چھپی ہوئی بات کو۔ اب دونوں کو ملایا تو پھر کیا لفظ بن گیا؟ اسرار شہنشاہی، بادشاہت کے راز۔ دوسرے شعر کے اندر عطار، رومی، رازی اور غزالی، یہ چار ہستیاں، یہ نیچے ان کا پورا تذکرہ لکھا ہوا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ ایران میں پیدا ہوئے، فارسی کے صوفی شاعر تھے۔ رومی سے مراد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ترکی میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال خود کو ان کا مرید کہتے ہیں اور ان سے بہت استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ رازی حضرت شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ منطق اور فلسفہ کے بہت بڑے استاد ہیں، اور غزالی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی ایران میں ہی پیدا ہوئے اور بہت بڑے فلسفی تھے، اور ان کی جو غیر فانی کتب ہیں کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم، اس کے علاوہ بہت بڑی کتابیں ان کی تعداد ہے، اور روحانی اعتبار سے بہت بڑا نام ہے ان کا۔ ان چاروں کا تذکرہ کیا، یہ بھی تلمیحات ہیں، اور کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ بغیر روئے ہوئے، کب؟ سحر گاہی، سحر کے وقت یعنی تہجد کے وقت یا صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں بے آہ و سحر گاہی کیے ہوئے، روئے ہوئے، آہ و زاری کیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں نو امید، نو امید سے مراد ہے نا امید، ان سے مراد یہ مسلمان قوم۔ اے راہبر فرزانہ، اے جو ہے یہ تخاطب ہے، اور آپ اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں ندائیہ بھی ہے۔ راہبر کہتے ہیں رہنما کو، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو، سمجھدار کو۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ پورا جو ہے ترکیب ہے، اے راہبر فرزانہ، اے عقل مند رہنما، کم کوش، تھوڑی کوشش کرنے والے، بے ذوق، بے ذوق کہتے ہیں بغیر شوق کے، وہ شخص جسے شوق ہی نہ رہے۔ یہاں صنعت تضاد ہے، کوشش کم ضرور ہے لیکن شوق سے عاری نہیں ہے۔ اگلے شعر کے اندر لکھتے ہیں اے طائر لاہوتی، لاہوت ایک بلند مقام ہے۔ یہ باطن کی بات اب شروع ہو گئی، کچھ نے اس کو 4 مقامات لکھا، کچھ نے 5 مقامات لکھا، اور کچھ نے 7 مقامات لکھے ہیں رب کی ذات تک پہنچنے کے۔ تو اس میں لاہوت جو ہے وہ چوتھا مقام ہے۔ پہلا جب ہے ناسوت، دوسرا ہے جبروت، تیسرا ہے ملکوت، اور چوتھا ہے لاہوت۔ یہ 4 مقامات ہیں۔ تو یوں کہہ لیجیے جو چوتھا مقام ہے لاہوت جو ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان باقی نہیں رہتا، رب کی ذات باقی رہ جاتی ہے، یعنی انسان کی، عام انسان کی پہنچ نہیں ہے۔ پرواز میں کوتاہی ہونا، پرواز میں کمی واقع ہونا۔ آگے دارا اور سکندر، یہ بھی 2 تلمیحات ہیں۔ دارا ایران کا عظیم بادشاہ گزرا ہے، اور سکندر یعنی سکندر اعظم مرد فقیر اولا، وہ فقیر آدمی اعلیٰ ہے، عظمت والا ہے، بلند تر ہے۔ بوئے اسد اللہ، حضرت اسد اللہ الغالب یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خوشبو، بو کہتے ہیں خوشبو کو، بوئے اسد اللہ حیدر کرار کے کردار کی خوشبو۔ آئین جواں مرداں،
जवां मर्द लोगों के उसूल ज़वाबित कवानीन वो क्या हैं? हक गोई कहते हैं सच बोलने को, बेबाकी बेखौफ होना, निडर होना, और रुबाही मक्कारी अय्यारी लूमड़ी जैसी चालें चलना। तो अज़ीज़ तलबा, ये मुश्किल अल्फाज थे जिनको हमने आपके सामने बयान करने की, वजाहत करने की कोशिश की। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। तो पहला ही शेर मैं अज़ीज़ तलबा कोशिश करूँगा, हज़रत अल्लामा इकबाल की शायरी वो शायरी है कि जिसकी तशरीह करते हुए इंसान बेखुद हो जाता है, और मुझ जैसा कामिल बंदा हज़रत अल्लामा इकबाल के अशार की क्या वजाहत कर सकता है, क्या तशरीह कर सकता है। क्योंकि अल्लामा इकबाल वो बुलंद मुकाम शख्सियत हैं कि जिनके कलाम को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो बहरहाल मैं अपनी कम इल्मी के बायस कोशिश करूँगा कि इसको मुख्तसर, क्योंकि वरना तो एक एक शेर पर एक एक लेक्चर हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर वक्त के अंदर जामयत के साथ थोड़े थोड़े अल्फाज के अंदर इन अशार की वजाहत कर सकूँ और आपको समझा सकूँ। तो पहला शेर कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क इंसान को उसकी ज़ात की पहचान के आदाब सिखा देता है तो फिर क्या होता है, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। तो फिर अगरचे कोई ग़ुलाम ही क्यों ना हो, उस पर भी बादशाहत के असरार खुलना शुरू हो जाते हैं। जब इश्क किसी को अपनी ज़ात की पहचान अता कर देता है तो वो चाहे ग़ुलाम क्यों ना हो, उस पर बादशाहत के असरार खुल जाते हैं। तो यहाँ जो काबिल ज़िक्र बात है, हज़रत अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, हमारा ख़्याल ये होता है कि अदब उसे आता है जिसे अक्ल हो, लेकिन हज़रत अल्लामा इकबाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जब इश्क सिखाता है, अक्ल नहीं सिखाती, बल्कि इश्क जब आदाब खुद आगाही सिखाता है। आदाब खुद आगाही क्या है, खुद आगाही क्या है? कुछ का ख्याल है ये हज़रत अली का फरमान है, लेकिन कुछ कहते हैं ये हदीस मुबारका है, लेकिन सूफिया के यहाँ ये मकबूल तरीन मकूला है, मन आरफ नफ्सहू फ़क़द आरफ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। तो अपनी ज़ात को पहचानने के लिए कौन सी कुव्वत है जो अमल में आती है? तो अल्लामा के ख्याल में वो इश्क है। क्योंकि इश्क है क्या? इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। तो हमें ये पता चला कि इश्क वो ताकत है जो इंसान को खुद आगाह कर देती है, उसकी पहचान अता कर देती है। हज़रत अल्लामा इकबाल ख़ुद ही तो फरमाते हैं कि अक्ल अय्यार है, 100 भेस बदल लेती है। अक्ल अय्यार है, 100 भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला न काजी न हकीम, लिहाजा अक्ल कुछ नहीं कर सकती। इश्क जो है वही एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को अपनी ज़ात से आगाह कर सकता है। और जिस बंदे ने अपनी ज़ात को पहचान लिया, गोया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो हमें पता चला कि जब इश्क की ताकत इंसान को अपनी ज़ात से आगाह कर देती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो ग़ुलाम है या बादशाह है, बल्कि वो ग़ुलाम होते हुए भी अपनी ज़ात को बादशाहों जैसा समझना शुरू कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी मिसाल यूँ मैं कहूँगा, मैंने जो आपके सामने कौल पढ़ा, मन आरफ नफ्सहू फ़क़द आरफ रब्बहू, चूँकि वो अपने आप को पहचान कर गोया रब को पहचान लेता है। तो चूँकि इंसान अल्लाह ताला का नायब है, लिहाजा
رب تعالیٰ بادشاہ ہے تو انسان اس کا نائب ہوتے ہوئے بادشاہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ چاہے غلام ہو، ہاں اس پر عشق کی قوت جو ہے وہ ضرور اس کے اندر آنی چاہیے، تو پھر وہ غلام ہو کر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اس کی ہی ایک ادنا مثال ہے کہ اگر آپ قبل از اسلام کا جائزہ لیں تو وہ قبائل میں بٹے ہوئے لوگ، حالی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، تو وہ لوگ جو تھے وہ تو لڑنے مرنے والے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ انسانیت کیا ہے، لیکن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا تو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو جب وہ ہرا سے اتر کر اس قوم کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ اپنے ساتھ ایک ایسا نسخہ کیمیا لے کر آئے کہ جس نے رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو وہ قبائل میں بٹے ہوئے لوگ جو تھے وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو غلام بھی تھے، لیکن اب وقت کیا بن گیا کہ وہ عام لوگ تھے، یعنی ابو بکر جو تھے وہ جب ان پر عشق مسلط ہوتا ہے تو پھر وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں، اگر عمر پر عشق آتا ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتے ہیں، اگر عثمان پر عشق چھا جاتا ہے وہ تو ذو النورین بن جاتے ہیں، اگر علی پر آتا ہے تو وہ حیدر کرار بن جاتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو فارس سے آنے والا سلمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں میں ہے، حبشہ سے آنے والا بلال جو ہے وہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے یا سیدی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ عشق جو ہے غلامی رسول میں یہ لوگ آ گئے، تو یہ غلام ہو کر پھر حقیقت کے اس درجے پر پہنچے کہ دنیا آج بھی ان کی شخصیات پر ناز کرتی ہے، اور پھر وقت نے دیکھا کہ یہی لوگ جو عرب کے قبائل میں بٹے ہوئے تھے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے لگے۔ ایسے ہی نہیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں تو سمجھتا تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس دنیا کو بے کراں سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اس کی تو عشق کی ایک ہی جست جو ہے وہ کافی ہے جس نے سارے فاصلے سمیٹ دیے۔ تو اس عشق کے حصول کے لیے جو چیزیں شامل ہیں ان میں سب سے پہلی رب تعالیٰ کی توحید ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، پھر قرآن عظیم کا مطالعہ ہے اور اس کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہے، پھر مایوسی کو چھوڑ کر جو ہے روشن راہوں کی طرف آنا ہوگا۔ جب انسان ان چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ غلام نہیں رہتا، وہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کر کر وہ خدا کا عظیم بندہ بن جاتا ہے، اور وہ پھر ایسی زندگی حاصل کر لیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ جو بندہ اس عشق کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے پھر بادشاہت جو ہے وہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ کائنات میں سب سے منفرد زندگی ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہے وہ مر کر بھی نہیں مرتے، بادشاہت تو ان کے قدموں میں ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اس طرح حضرت علامہ اقبال کے اس پہلے شعر کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکا ہوں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ ان چار عظیم شخصیات کا تذکرہ کیا۔ عطار اور رومی یہ دونوں ہی مشہور صوفی شاعر گزرے ہیں، اور اگلے دونوں رازی اور غزالی جو تھے یہ دونوں فلسفہ اور منطق کے بہترین استاد تھے۔ تو شاعر بتا رہے ہیں کہ شعراء اور بھی ہیں، منطق اور فلسفہ کے استاد اور بھی دنیا میں بہت سے ہیں، پر ان لوگوں کو جو مقام اور مرتبہ اس معاشرے کے اندر حاصل ہوا وہ سارے کا سارا کہاں سے حاصل ہوا؟ کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ یہ صرف منطق اور فلسفہ کے استاد ہی نہیں تھے، یہ صوفی شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ یہ تہجد کے وقت
اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے اور آہوزاری کرنے والے تھے۔ ان سجدوں اور آہوزاری نے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، اور لوگ آج ان لوگوں کا نام اور ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر ہمیں عمل کی طرف اکسا رہے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے تو خود کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ان مقتدر شخصیات نے اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ لہٰذا یہ آہ سحرگاہی جو ہے اگرچہ بہت مشکل ہے، لیکن جو لوگ آہوزاری اس وقت اٹھ کر کرتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہو جایا کرتے ہیں۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس رات کے اٹھنے کو کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس پر سخت ناگوار گزرتا ہے، لیکن یہ بات میں پختگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھا کیجیے، یہ خاص آپ کے لیے ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اس مقام پر پہنچا دے جہاں سب تمہاری تعریف کریں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی اگر آج تعریف کی جا رہی ہے تو رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان لوگوں نے آہ سحرگاہی کی تھی۔ حضرت علامہ اقبال اصل میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل جو ہے یہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں دعوت عمل دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اگر کائنات کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کیا تو انہوں نے عمل کے ذریعے کیا، اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے رہے، خدا کے سامنے آہوزاری کرتے رہے۔ اس لیے آج اس دور کے اندر مسلمان نوجوانوں کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ آہوزاری کریں، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، رب تعالیٰ انہیں سرفراز کر دے گا۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ تو اس طرح یہ دو اشعار جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا، اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔